فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز کی کیفیت سے متعلق سنت کے مطابق جو باتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے بالترتیب ذکر کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے حلقے میں جو آخری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکعت ہم نے مکمل کر لی ہے، اس کا طریقہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. اب دوسری رکعت کو بھی ہم نے ویسے ہی پڑھا ہے جیسے پہلی رکعت کو پڑھا ہے، سوائے ان چند کاموں کے جو دوسری رکعت میں نہیں کیے جائیں گے. اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے. اب مزید چند مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر وہ 2 ہی رکعت کی نماز ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی نماز ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر نماز 2 رکعت کی ہی ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز فجر ہے یا ایسے ہی نماز جمعہ ہے یا عیدین ہے، تو ایسی صورت میں طریقہ کیا ہوگا کہ اب 2 رکعت گویا کہ مکمل ہو چکی ہے. 2 رکعت دوسری رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، کوئی بھی 2 رکعت کی نماز ہو. تو ایسی صورت میں ہمیں اب تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں بیٹھنا یعنی 2 سجدہ کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی اسی حالت میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو اسی حالت میں رہنا ہے، اور ہمیں تشہد کی حالت میں جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہیں، جو کیفیت بتلائی ہے، ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں. کیسے بیٹھنا ہے 2 رکعت والی نماز میں؟ ہمیں چاہیے کہ 2 سجدہ مکمل کر لیں تو ہم اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر لیں اور بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جائیں، جیسے ہم نے درمیان میں بھی کیا تھا. ایسے ہی 2 رکعت کی نماز میں داہنے پیر کو کھڑا کر کے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جانا ہے، جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے. اور بیٹھنے کی کیفیت بھی ویسے ہی ہوگی، بیٹھنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جیسے ہم نے اس سے پہلے دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی کی سنت کو پڑھا ہے کہ ہم کیسے بیٹھیں گے. یعنی وہی بیٹھنے کا جو کیفیت ہوگی، دائیں ہاتھ کو، اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ کر کے ہم بیٹھ جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم نے پڑھا ہے. اب چونکہ تشہد ہے، یہ تشہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے. اس لیے اس وقفے کا نام تشہد ہے، یعنی گواہی دینے کا وقفہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام جب تشہد کی حالت میں بیٹھتے تھے تو آپ یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں آپ کیسے کرتے تھے اور کیسے تشہد کی دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اس میں آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے یا انگلی کو حرکت دیتے تھے، وہ ساری کیفیت ہمارے سامنے اس وقت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیتے تھے. یہ ہے کانی انگلی جس کو کہا جاتا ہے، خنصر، اور یہ بنصر اس کے بغل والی، ان دونوں کو آپ سمیٹ لیتے تھے، اور یہ درمیانی جو انگلی ہے، اس انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے، ان دونوں کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے. حلقہ بناتے تھے اور اس شہادت کی انگلی کو، گواہی دینے والی انگلی کو یوں اس طریقے سے گھٹنے پر آپ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پورے وقفے میں جو تشہد کا وقفہ ہے، اس وقفے میں آپ اپنی انگلی کو اس طریقے سے سیدھا اشارے میں رکھتے تھے. یعنی آپ اشارہ کرتے تھے، یہ اشارہ ہے، یعنی آپ مستقل ایسے رکھتے تھے، یہ اس کو کہتے ہیں اشارہ. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں دعا کے الفاظ آتے تھے، دعاؤں کے الفاظ پر، دعائیہ کلمات پر آپ اس کو حرکت دیتے تھے. اس سلسلے میں 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں جسے واضح طور پر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق سمجھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 53 کی گرہ لگانا کہا ہے.
53 की गिरह, 53 की गिरह इस तरह से इसका नाम है कि उंगलियां 5 हैं और 5 के बगल में अगर हम 3 को रखेंगे तो 53 हो जाएगा। इस तरीके से चूंकि तीनों उंगलियां सिमटी हुई हैं ये, इसलिए गोया कि आपने 53 कहा, गोया 5 उंगलियां और उसके बाद बगल में ये 3 समेट लेना है। इस तरह 53 की गिरह हो गई। एक कैफियत है बयान करने की, अंदाजा तरीका है ये बयान करने का, जिसका एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम के दौरान किया करते थे। बहरहाल अब पहली बात तो ये है कि ये जो उंगली का इशारा हमें करना है, ये तशहुद की हालत में करना है। जब आप तशहुद की हालत में रहें, जब आप तशहुद की हालत में रहें तो आप क्या करें, आप उंगलियों से इशारा करें। तशहुद की हालत यानी 2 सजदा करने के बाद हम जब उठ करके बैठ गए हैं, अब जब तक हम सलाम नहीं फेरते, ये पूरा वक्फा, या मिसाल के तौर पर आएगी बात कि 3 रकात की नमाज है, 4 रकात की नमाज है, तो तीसरी रकात के लिए उठने से पहले, चौथी रकात के लिए उठने से पहले ये हमें करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, हम उंगली का इशारा करते रहें। ये इशारा मुस्तकिल तौर पर पूरी तशहुद की हालत में रहेगा। रिवायत में यह है युशीरु बिस्सब्बाबा व यदउ बिहा व युहर्रिकुहा, यदउ बिहा व युहर्रिकुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद की हालत में उंगली, शहादत की उंगली से इशारा करते थे और इसके जरिए से दुआ करते थे, इसके जरिए से दुआ करते थे। यानी जहां जहां दुआई अल्फाज आते थे वहां आप शहादत की उंगली को हरकत दिया करते थे। बाद रिवायत में साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तशहुद में इशारा और हरकत दोनों किया करते थे। यानी आप पूरी तशहुद में धीमी, इस तरीके से धीरे धीरे पूरी तशहुद की हालत में हरकत दिया करते थे। बहरहाल ये जो अल्फाज हदीस के अंदर आए हुए हैं, यदउ बिहा व युहर्रिकुहा, इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि आप इशारा पूरी नमाज में किया करते थे, पूरे तशहुद की हालत में किया करते थे, और हरकत उस वक्त दिया करते थे जब दुआया अल्फाज आते थे। मिसाल के तौर पर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो गवाही के अल्फाज पर और इस तरीके से दुआओं के अल्फाज पर आप उंगली को हरकत दिया करते थे। जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से अलमुहिम जितनी भी दुआएं आदमी पढ़ता है, तशहुद में जो दुआएं साबित हैं आएंगी, वो उन दुआओं के दरमियान जहां भी दुआई अल्फाज हैं उन दुआओं के अल्फाज पर आप उसे हरकत देते थे। ये हरकत कैसी होनी चाहिए? आपने देखा होगा अजीब इफरात व तफरीत पाई जाती है। कुछ लोग हरकत देते ही नहीं, यूं ऐसे ही रहते हैं, या नीचे झुका करके रखते हैं, या मुस्तकिल तौर पर जैसे आम हालात में रहते हैं ऐसे ही दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखे रहते हैं, ना वो उंगलियों की गिरह, ना वो ये हल्का बनाते हैं, ना उंगली शहादत की उठाते हैं। ये अजीब व गरीब तफरीत है, कोताही है ये। और एक जगह देखने में आता है बसा औकात की इफरात पाया जाता है, यानी लोग नमाज में उंगलियों को ऐसे बिल्कुल मुस्तकिल ऐसे हिलाते हैं, यानी बगल में दाएं बाएं के 2-2 नमाजी, 3-3 नमाजी उस हरकत से बहरहाल कहीं ना कहीं खलल पैदा होता है उनकी नमाज के अंदर, वो मुतासिर होती है उनकी नमाज। ये दोनों तरीके गलत हैं, सुन्नत के खिलाफ हैं। इस सिलसिले में युहर्रिकुहा, आप हरकत देते थे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने, जैसा कि याद पड़ता है मुझे, उन्होंने बड़ी वजाहत से इस बात को बयान किया है कि नमाजी इस उंगली को कैसे हरकत देगा, हय्यिनन लय्यिनन, बिल्कुल इत्मीनान से, धीरे धीरे। शहादत जब आएगी दुआ तो हरकत बिल्कुल निहायत ही इत्मीनान से हरकत देगा। वो बाकायदा वजाहत कहते हैं कि खफ्ज और रफ नहीं है। रिवायत में नहीं कहा गया कि बिल्कुल नीचे लेकर के जाए, बिल्कुल ऊपर लेकर के जाए, नीचे लेकर के, ऐसा नहीं है। खफ्ज और रफ नहीं चाहिए, बल्कि हय्यिनन लय्यिनन, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से हरकत दे दुआओं के अल्फाज पर। बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो हरकत है, जो अल्लाह की तौहीद पर की गवाही की हरकत है, दुआओं की हरकत है, इससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है, उसको बहुत गिरा गुजरता है। बहरहाल ऐसे ही यहूदियों को भी। अलमुहिम कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। आप अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरी रकात में आप हैं और आप 2 सज्दों से उठ चुके हैं, तशहुद की हालत में हैं, तो आपको इस तरीके से अपने सजदे की हालत में, तशहुद की हालत में इस तरीके से करना चाहिए, जिसकी कैफियत आपके सामने बयान कर दी गई है। अब
اس سلسلے میں بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ حرکت نہیں دینا ہے، آپ نے حرکت سے منع کیا ہے بعض روایتوں میں. دیکھیے روایتوں میں بات صحیح ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ حرکت نہیں دیتے تھے اور اس سے ٹکراؤ پیدا ہو جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرکت نہیں دیتے تھے اس لیے حرکت نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حرکت دینے کا حکم دیا گیا ہے، آپ حرکت دیتے تھے اس لیے انگلیوں کو حرکت دینا چاہیے. دیکھیے اس کی تطبیق جو جی ہے اہل علم نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے جو اس کی تطبیق دی ہے کہ جہاں منع کیا گیا ہے اور جہاں حرکت دینے کے لیے کہا گیا ہے ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حرکت دینے کے لیے کہا گیا ہے وہاں دعاؤں کی جگہوں پر حرکت دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور جہاں منع کیا گیا ہے یا آپ نہیں حرکت دیتے تھے یہ بتلایا گیا ہے وہ مستقل حرکت نہیں دیتے تھے یہ بتلایا گیا ہے. تو مستقل حرکت نہ دینا اور دعاؤں کی جگہوں پر حرکت دینا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دعاؤں کی جگہوں پر حرکت دیں گے ہم اور مستقل حرکت نہیں دیں گے تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے. روایتوں کا خلاصہ یہی ہے اور ہم نے عرض کیا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں حرکت کا تذکرہ ہے کہ حرکت دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں پر حرکت دیتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ حرکت نہیں دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقل پوری نماز میں حرکت دیتے ہوں ایسا نہیں کرتے تھے. اس لیے اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اب دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو جیسے عام حالات میں گھٹنے پر رکھنا چاہیے رکھتے ہیں، صرف اور صرف جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے تو اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے. روایتوں کے اندر عموم ہے کہ تشہد کی حالت میں آپ اشارہ کرتے تھے، دعاؤں کی جگہوں پر حرکت کرتے تھے، تو پورے وقفے میں ہم کو چاہیے کہ ہم ہاتھ کو انگلی کا اشارہ کریں اور دعاؤں کی جگہوں پر اس کو حرکت دے دیا کریں، اور حرکت بھی اطمینان سے ہونی چاہیے، اسے اس طریقے سے بالکل اوپر نیچے کی طرف اور بہت تیزی کے ساتھ حرکت نہیں دینا چاہیے، بلا شبہ بغل کے نمازی کو اس سے خلل پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اس کا اہتمام کریں، اس سنت پر عمل کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک لمحے ایک ایک پل یہ ڈھونڈیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا نماز میں، اب آپ کب کون سا کام کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، آپ نے انگلی ہلائی ہے نہیں ہلائی ہے، کہاں ہلائی ہے، کیسے ہلائی ہے، یہ سب کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں انگلی شہادت کی جو ہلائی جاتی حرکت دی جاتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ اس کو کیوں ہلایا جاتا ہے، کیا مطلب ہے. میرے بھائیو مذاق ہے، یہ سنت پر عمل کرنا مطلوب ہے. سنت پر عمل نہ کرنا خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کے بعد انسان مذاق اڑائے، اس کے ایمان کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ کیا اس کا ایمان باقی بچا ہے یا نہیں بچا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور بعد کی جو امت کے سلف گزرے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے تو بہرحال فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اس کے اسلام کو تہمت دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام درست نہیں ہے، اسے اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.